السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نمٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانتوں کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے۔ بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خلاصہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا۔ ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 4تھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ فائدہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 4تھائی حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غم کے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں سرگوشی کرنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی، خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے۔ وہ اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ آخرت کے بارے میں جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سفر جل سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفر جل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجے والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی، اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔